بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں جو شخص 20ویں صدی میں یہودیوں کی نسل کشی کی وجہ بنا، جسے ہولو کاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی اپنی موت کس طرح ہوئی؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ ہم بات کر رہے ہیں مغربی دنیا کے یزید ہٹلر کی۔ ہٹلر کی موت بہت پراسرار طریقے سے ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی کانسپریسی تھیوری منظر عام پر آتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جب سوویت یونین کے لیڈر سیلنگ ان سے اس کی موت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہٹلر زندہ ہے اور وہ اسپین فرار ہو چکا ہے، لیکن بیشتر امریکی اور روسی تحقیقات کے بعد یہ مان لیا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ دوستوں، آسٹریا میں پیدا ہونے والے جرمن سیاستدان اڈولف ہٹلر، جو نازی پارٹی کے رہنما 1933 سے 1945 تک جرمنی کے چانسلر اور 1934 سے 1945 تک نازی جرمنی کے لیڈر تھے، سن 1947 میں جنگ کے آخری دنوں میں جب سوویت یونین اور ویسٹ انڈیز نے جرمنی اور برلن کو گھیرے میں لے لیا، تب ہٹلر نے خود کو ایک انڈر گراؤنڈ کیمپ میں محصور کر لیا۔ ہٹلر 16 جنوری 1940 کو برلن میں فوہرر بنکر میں واپس چلا گیا۔ اس کی موت کی کوئی فلم نہیں ہے، صرف چند عینی شاہدین کے بیانات ہیں۔ بنکر میں ہٹلر کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت نازک تھی، جس میں وہ 2 ہفتوں سے جی رہا تھا۔ بنکر میں سورج کی روشنی نہیں تھی اور ہٹلر اپنی جسمانی شکل اور ظاہر کو نظر انداز کرنے لگا، اور وہ پیٹھ میں بہت سخت برتی پہننے کے بارے میں مشہور تھا۔ اسے حفظان صحت کا خیال رکھنے کا جنون تھا۔ لائک انکریج کے ممبر نے کہا، او ہو، آخر میں ہٹلر ہے، اس کی مونچھوں پر کیک کے ٹکڑے ہیں اور وہ کانپ رہا ہے۔ اسے یقیناً پارکنسن کا مرض تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں کپ کپی طاری ہو رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے واضح طور پر واقعات کا کنٹرول کھو دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ نازی پارٹی اور جرمنوں کا بلا مقابلہ لیڈر ہے۔ بنکر میں آخری دنوں کے بارے میں ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ ہٹلر اپنے دماغ میں ابھی 40 سال کا تھا اور مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اب بھی فوجوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس نے لاجواب احکامات بھیجے جو کبھی کسی کو نہیں بھیجے، جبکہ جرمن مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ فوجیں تصورات تھیں۔ بنکر میں اس کے پاس مشہور اور پرشیا کے عظیم فیڈرر کی تصویر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جرمن ہیرو ہے جس نے 7 سال جنگ لڑی۔ اسی اثنا میں ایک اور دلچسپ واقعہ زیر پیش آیا، اور وہ تھا ہٹلر اور اس کی محبوبہ ایوا براؤن کی شادی کی تقریب۔ ایوا براؤن ایک جرمن فوٹوگرافر تھی۔ دونوں کی پہلی ملاقات میونخ میں ہوئی تھی، جب وہ 17 سالہ اسسٹنٹ اور اس کے ذاتی فوٹوگرافر کی ماڈل تھی۔ جب نازی جرمنی جنگ کے خاتمے کی طرف منہدم ہو رہا تھا، ایوا براؤن نے ہٹلر سے وفاداری کی قسم کھائی اور برلن اس کے شانہ بشانہ رہنے کے لیے چلی گئی۔ دوستوں، 29 اپریل 1945 کو آدھی رات کو فوہرر بنکر کے اندر ایک نقشے کے کمرے میں ایک چھوٹی سی تقریب میں ایوا براؤن سے شادی کی۔ شادی کے وقت اس کی عمر 56 سال اور ایوا کی عمر 33 سال تھی۔ اس کے بعد دونوں نے ایک معمولی شادی کے ناشتے کی میزبانی کی، جس کے بعد ہٹلر سیکرٹری ٹراڈل کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور اپنی آخری وصیت لکھی۔ اس نے ان کی موت کے فوراً بعد سر انجام دینے والے احکامات کے بارے میں ہدایات جاری کیں۔ گرانڈ ایڈمرل کارل ڈونٹز اور جوزف گوبلز نے بالترتیب ہٹلر کے سربراہ مملکت اور چانسلر کے طور پر اپنا کردار سنبھالا۔ 29 اپریل کی سپہر ہٹلر کو معلوم ہوا کہ اس کے اتحادی بینیٹو مسولینی کو اطالوی حامیوں نے قتل کر دیا ہے۔ مسولینی اور اس کی بیوی کی لاشیں ان کی ایڑیوں سے کٹی ہوئی تھیں۔ لاشوں کو بعد میں کاٹ کر گٹر میں پھینک دیا گیا، جہاں اطالوی مخالفین نے ان کا مذاق اڑایا۔ ان واقعات نے ہٹلر کے اس عزم کو تقویت بخشی ہوگی کہ وہ خود کو یا اپنی بیوی کو تماشا نہیں بننے دے گا، جیسا کہ اس نے پہلے اپنے عہد نامے میں درج کیا تھا۔ اس کے بعد ہٹلر فوہرر بنکر میں موجود ساتھیوں سے ملا۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ ہینز لینج ہٹلر کا سرل پہلا شخص تھا جو موت کے فوراً بعد ہٹلر کے مطالعے میں داخل ہوا۔ لینج نے ہٹلر اور براؤن کی لاشیں صوفے پر سیدھی بیٹھی دیکھیں۔ ہٹلر براؤن کی دائیں طرف تھا۔ ہٹلر کی ایک کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا اور پسٹل اس کے پیروں میں پڑا ہوا تھا۔ 1950 کی دہائی کے وسط تک یو ایس فیڈرل بیورو آف
انویسٹیگیشن اور سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کو بہت سی لیڈز موصول ہوئیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ ہٹلر اب بھی زندہ ہے، جبکہ ان میں سے کسی کو بھی اعتبار نہیں تھا۔ اوٹو گونسچ، جس نے دونوں لاشوں کو سنبھالا، گواہی دی کہ جب براؤن کو لے جایا جا رہا تھا تو اس کے جسم سے جلے ہوئے بادام کی شدید بو آ رہی تھی۔ یہ سائنائڈ کے زہر کا اشارہ ہے۔ جرمنی میں 1 مئی 1945 کو اس واقعے کے ہونے کے اگلے دن یہ خبر سنائی گئی۔ ایک غیر عینی شاہد کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کی موت صرف زہر سے ہوئی، لیکن خودکشی کے فوراً بعد ہٹلر کی لاش دیکھنے والے عینی شاہدین نے گواہی دی کہ اس کی موت خود کو لگائی گئی گولی سے ہوئی، جس کے بارے میں ثابت بھی کیا گیا۔ اگرچہ سوویت آرکائیوز میں موجود ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ہٹلر اور براؤن کی جلی ہوئی باقیات کو 1946 تک یکے بعد دیگرے جگہوں پر نکالا گیا اور دفن کیا گیا، اور یہ کہ انہیں دوبارہ نکالا گیا اور 1970 میں ان کی تدفین کی گئی، اس کا انتہائی امکان نہیں دکھایا گیا ہے، چونکہ عینی شاہدین نے گواہی دی کہ جلانے کے بعد کوئی لاشیں باقی نہیں تھیں، صرف راکھ تھی۔ دوستوں، موت کے بعد ہٹلر کو جب دیکھا گیا تو اس کی گولی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کو خود گولی مارتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ آج 1 دہائی گزرنے کے بعد بھی اس عجیب و غریب واقعے کے راز اور اس پراسرار موت کو عوام کے لیے ایک دلچسپ موضوع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں، جرمنی کی عدلیہ نے 25 اکتوبر 1956 کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہوئے ہٹلر کی خودکشی کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔